بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے معزز اور محترم سامعین اور ناظرین حضرات کی خدمت میں ایک اہم ملفوظ جس کا عنوان ہے حکمت بھری بصیرت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حکمت بھری بصیرت کے عنوان سے یہ مضمون اگر آپ کو اچھا لگے تو وہی ایک چھوٹی سی درخواست جو اکثر حضرات کرتے ہیں، میں بھی آپ سے کر رہا ہوں کہ اس پیغام کو اپنے دوستوں تک شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر لیں۔ اصل مقصد کی طرف آتا ہوں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمہ اللہ حضرت کا مظفر نگر میں ایک تھانے دار سے دوستانہ تھا، اور وہ تھانے دار حضرت کا معتقد تھا۔ ایک دن اس نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کی۔ مولانا نے دیکھا کہ تھانے دار کی کمائی مشتبہ اور مشکوک ہے، اس وجہ سے حضرت نے اس کی دعوت نامنظور کر دی۔ تھانے دار نے دعوت کے قبول نہ کرنے کی وجہ معلوم کی تو حضرت کا یہ جواب تھا کہ میں معذور ہوں۔ تھانے دار نے کہا کہ اگر آپ بیمار ہوں تو میں علاج کرا دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، اور کوئی عذر ہے؟ اس نے کہا اگر جانے میں تکلیف ہو تو میں سواری کا انتظام کرا دوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کوئی اور عذر ہے؟ اس نے پھر درخواست کی کہ کھانا آپ کے یہاں بھجوا دوں۔ آپ نے انکار فرمایا۔ اس نے عرض کیا کہ اگر آپ کہیں تو میں کھانا خود لے کر آپ کے یہاں حاضر ہو جاؤں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے صاف انکار فرما دیا۔ وہ تھانے دار ایک دم غصہ ہو گیا اور کہا کہ آپ نہ بزرگ ہیں اور نہ نیک ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، اور کتنے بڑے اہم اور متواضع انسان سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ فرمایا اس تھانے دار نے کہ آپ نہ بزرگ ہیں اور نہ نیک ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعوت قبول کرو، اور آپ دعوت قبول نہیں کرتے۔ اس پر مولانا نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عیوب تو نے بیان کیے ہیں ان سے زیادہ عیوب کا مرتکب اور مستحق ہوں۔ اس وقت تھانے دار کو ہوش آیا اور سوچا تو معلوم ہوا کہ حضرت میری دعوت میرے مال کے مشتبہ ہونے کی وجہ سے رد فرما رہے ہیں۔ میرا مال مشکوک مال ہے، اس لیے حضرت میری دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اس نے اسی دن سے تھانے داری چھوڑ دی۔ کچھ دنوں بعد پھر دعوت کی اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت اب آپ میری دعوت قبول فرما لیں، اس لیے کہ اب میری اپنی جائیداد کی حلال کمائی ہے، میں اس سے آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ میری دعوت کو قبول فرما لیجئے۔ حجت الاسلام
حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دعوت منظور فرما لی اور اس سے فرمایا کہ ملازمت بھی کرو لیکن دیانت داری سے کام لو، ملازمت بھی کرو لیکن دیانت داری سے کام لو، کیونکہ تھانے داری کرنا دیانت داری کے ساتھ تمام بھلائیوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ محتسب کے درجے میں تھانے دار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عنوان اور مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ امر بالمعروف کے لیے حکمت عملی اور نرمی کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں نرمی، حکمت عملی اس چیز کو اختیار نہیں کریں گے جو ہمارے بزرگوں نے کی ہے تو میرے بھائیوں پھر خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو ہم اپنے بزرگوں کے اکابرین کے حالات کو اٹھا کر دیکھیں، ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور اس کے بعد پھر ہم اندازہ کریں کہ ہمیں یہ کام کس طریقے سے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حکمت کے ساتھ ہمیں کام انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعے کے سمجھنے میں یا بیان کرنے میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو، رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بھول چوک کو معاف فرمائے اور عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔